نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بزرگوں، مقدس معزز ماں اور بہنوں، یہ بات ہم تمام جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک فطری دین ہے اور یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ جہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے وہیں پر بندوں کے حق بھی ہم کو ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات ہم کو دیے ہیں، اکثر مقامات پر ہم کو اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے وہیں پر اس کے فوری بعد والدین کا ادب احترام اور ان کے حق ادا کرنے کی تلقین بھی ہم کو کی ہے۔ جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، حکم دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اللہ کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ مزید اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ ادب احترام سے بات کرو اور نرمی اور رحم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ یہ وہ غیر معمولی اسلام کی تعلیم ہے جو کسی اور مذہب میں ہم کو نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے والدین کا حق ادا کرنے، ان کی ادب، ان کی تعظیم اور ان کا احترام کرنے کی زبردست تلقین ہم کو کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ہمیں ارشاد فرمائی ہے جس کے راوی ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کا ہم پر کیا حق ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، والدین ہی تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر ہم نے اپنے والدین کی عزت احترام کیا اور ان کے حق ادا کیا اور وہ ہم سے خوش رہے تو یہی والدین اس کے نتیجے میں ہمارے لیے گویا جنت کی خوشخبری ہے، اور اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کا ادب نہیں کیا، ان کا احترام نہیں کیا تو یہی والدین جو ہے پھر ہمارے لیے دوزخ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ ایک اور جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ شخص۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہلاک ہو؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جو اپنے والدین کو ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پائیں اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو، ایسا شخص ہلاک ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہلاکت اس بات میں ہے کہ آدمی والدین کو پائے اور ان کی خدمت نہ کریں اور جنت کو حاصل نہ کر لیں۔ اس حدیث سے بھی والدین کے ادب احترام اور ان کی خدمت کی طرف ہمیں غیر معمولی توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک اور حدیث آپ سنیے کتنی غیر معمولی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص والدین پر ایک محبت بھری نظر ڈالتا ہے، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص دن میں 100 مرتبہ ان پر محبت بھری نظر ڈالے تو اس پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر وہ 100 مرتبہ نظر ڈالتا ہے تو اسے 100 مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ دو واقعات اس کو آپ ضرور سماعت فرمائیں بغور۔ ان واقعات کے ذریعے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے کتنی توجہ طلب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ سے اجر حاصل کرنے کی خواہش کے طور پر میں ہجرت اور جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا ان کی خدمت کر، یہی تیرے لیے جہاد ہے۔ ایک اور واقعہ آج کے ان حالات میں اس کا انتباہ کرتے اس کو ہم سنیں
تو دیکھیے کہ والدین کے حقوق، ان کا مقام اور ان کا تقدس کو کس انداز میں اسلام نے پیش کیا ہے۔ یہ واقعہ بہت توجہ طلب ہے۔ ایک نوجوان شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بوڑھے والد کی شکایتیں کرتا ہے۔ شکایت اس طرح سے ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے وہ جو والد ہیں نا، بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، مجھے مارتے اور پیٹتے بھی ہیں، میرے دوستوں کے سامنے میری حماقت کرتے ہیں، مجھے نیچا دکھاتے ہیں اور میرے مال میں سے بیجا صرف کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جب خرچ کرتے ہیں۔ میں ان کی اس حرکتوں سے بہت پریشان ہوں، ذرا ان کو بلائیے اور سمجھائیے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ان باتوں کو سن کر اس بوڑھے والد کو بلانے کا حکم دیا۔ جب اس کو اطلاع ملی اس بوڑھے والد کو، تو بڑا شخص جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پر جھریاں آئی ہوئی ہے، تھکے تھکے اور بوجھل قدموں سے وہ آہستہ آہستہ حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ نے مجھے یاد فرمایا ہے، کہیے کیا حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے شخص سے اپنے بیٹے کی شکایت کا تذکرہ کیا۔ اس پر اس بوڑھے والد نے جو بات کہی ہے، اب اس کو غور سے سنیں۔ بڑا شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں میرے نوجوان بیٹے نے کہی ہے وہ پوری غلط بھی نہیں ہے اور پوری صحیح بھی نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ میں اس کا مال خرچ کرتا ہوں، استعمال کرتا ہوں اور اسے کچھ باتوں کا تقاضا بھی کرتا ہوں، میں اس کو مارتا نہیں ہوں اور نہ اس کی بے عزتی کرتا ہوں۔ جب یہ چھوٹا تھا، کمزور تھا، بچہ تھا، تو میں نے اس کی پرورش کی، اس کی خدمت کی اور اس کو میں نے کھانے پینے کے قابل بنایا جب وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور اب جب کہ وہ جوان ہو چکا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اعضاء تھک چکے ہیں، اب میں کمانے اور کھانے کے قابل نہیں ہوں۔ اگر میں اس عمر میں اس کا مال استعمال کرتا ہوں تو کیا برا کرتا ہوں۔ اس ردات کو سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک غیر معمولی، قیامت تک کے لیے غیر معمولی فیصلہ سنا دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، یہ تیرا پورا سراپا، سرتاپا، تیری شخصیت، تیرا مال اور تیرا سب کچھ، یہ تیرا نہیں ہے، تیرے باپ کا ہے، جا ان کے حق ادا کر اور اس کی خدمت کر۔ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ایک غیر معمولی حکم ہے جو اولاد کو اپنے والدین کے حقوق کی طرف، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، ان احادیث، واقعات اور قرآن مجید کی اس آیت سے جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر حال میں ہمیں والدین کا احترام کرنا ہے، اپنے والدین کی عزت کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم کو بھرپور کوشش کرنا ہے، چاہے ہماری کیفیت کیسی ہو، چاہے وہ کسی کیفیت میں ہو، ہر حال میں، ہر صورت میں ہمیں ان کا احترام کرنا ہے۔ موجودہ دور میں، آج کے ان حالات میں بے شمار واقعات ہم کو سننے کو ملتے ہیں جو بڑے بدبختانہ واقعات ہیں اور بڑے عجیب غریب قسم کے ہیں، اور ہمیں بڑا لمحہ فکریہ وہ دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے، رپورٹیں ملتی ہے، مشاہدہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کا ادب احترام نہیں کرتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، انہیں جھڑکیاں دیتے ہیں اور انہیں جو ہے ایک طرف رکھ کر اپنی ہی مرضی کے مطابق وہ کام انجام دیتے ہیں، ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور ان کی خدمت کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتے ہیں۔ بلکہ یہ بات بھی سننے میں آتی ہے کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ وہ والدین کو مارتے بھی ہیں۔ یہ واقعات بھی آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی لوگوں نے، کئی اولاد نے جو ہے اپنے والدین کو قتل کر دیا محض اس لیے کہ انہوں نے کھیت کی تقسیم صحیح نہیں کی تھی۔ ایک نہیں بے شمار واقعات ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب غریب سننے میں آیا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ بڑا افسوسناک ہم نے سنا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں نوجوان ہے تو اس نے اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے گالی گلوچ کیا اور مارا بھی ہے۔ میں نے پوچھا بھی کیا وجوہات ہے اس کی، کیوں مارا؟